ملتان کے کالج پروفیسر نے اپنے ہی گھر میں میوزیم بنا لیا۔ اس میوزیم میں دنیا کی تاریخی جنگوں میں استعمال ہونے والے ہتھیارات، انبیاء کرام سے متعلقہ مقدس تبرکات اور دنیا میں استعمال ہونے والے تمام کرنسی نوٹس اور سکے موجود ہیں۔ مٹی کے بنے ہوئے گھگو گھوڑے ہیں، دمڑی موجود ہے، کوڑیاں موجود ہیں، فوسلز گیلری موجود ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ابرار حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ہمارا ملتان۔ آج ہم ملتان کے ایک ایسے میوزیم میں موجود ہیں جس میں لاکھوں سال پرانی اشیاء موجود ہیں۔ یہ چیزیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں جدی پشتی طور پر اس میوزیم کو جنہوں نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ سر عابد سحر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید ان چیزوں کے متعلق تفصیلات بھی لیتے ہیں اور آپ کو یہ چیزیں بھی دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارا ملتان چینل کا۔ سر سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اس میوزیم میں جتنی بھی تاریخی چیزیں ہیں ان کو سنبھالتے ہوئے، ان کو کلیکٹ کرتے ہوئے، کلیکشن بناتے بناتے آپ کو کتنے سال ہو گئے، اور آپ کے جو آباء و اجداد ہیں ان کو کتنے سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح یہ چیزیں کلیکٹ کر رہے ہیں؟ الحمدللہ وراثتی طور پر بہت ساری چیزیں ہمیں میسر آئیں جو ہمارے والدین استعمال کیا کرتے تھے، ان کے والدین استعمال کیا کرتے تھے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان چیزوں کو بھی یہاں بہت حفاظت کے ساتھ تاریخی حوالے سے یہاں رکھا جائے۔ الحمدللہ ہمارا ملتان ایک خوبصورت ملتان ہے۔ ناظرین، آپ کو ہمارا ملتان کی ایک خاص بات بتاتا چلوں کہ ملتان میں بننے والے سکے اور ملتان میں بننے والی ہینڈ میکنگ جو کرنسی ہے وہ بھی آج آپ کو اس میوزیم میں دکھائیں گے۔ یہ ہمارے پیچھے جو ہمیں نظر آ رہی ہیں تاریخی کچھ ہتھیارات ہیں جو جنگوں میں استعمال ہوتے ہوں گے۔ یہ کون کون سے ہتھیارات ہیں اور کس کس جنگ میں یہ استعمال ہوئے ہیں؟ یہ جو اس وقت ہتھیار ہم دیکھ رہے ہیں بیسیکلی روہتک کے جو مہاجرین تھے وہ شروع سے ہی اپنی اولاد کو حربی ایکٹیویٹیز میں انوالو کیا کرتے تھے۔ وہ سکھایا کرتے تھے کہ کس طرح سے اپنا دفاع کرنا ہے اور وقت ضرورت کس طرح سے اٹیک کرنا ہے دوسرے پر۔ سر یہ بتائیں، ان ہتھیاروں کے ساتھ یہ کچھ لاکس بھی پڑے ہوئے ہیں جو تالے جن کو ہم بولتے ہیں اردو زبان میں، تو یہ کتنے پرانے تالے ہیں؟ اور یہ تقریباً دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر 2 چابیوں والے تالے بھی موجود ہیں۔ مختلف ادوار سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ مختلف جو تہذیب ہیں یہ آئٹمز ان کے نمائندہ ہیں کہ اس تہذیب میں کس طرح سے یہ چیزیں استعمال کی جاتی تھی۔ اس میں مغلیہ لاکس بھی موجود ہیں، اس میں ہندی لاک موجود ہیں، اس میں رشین لاک موجود ہیں اور اس میں چائنیز موجود ہیں، اور بیفور پارٹیشن جو ہماری فیملی یوز کیا کرتی تھی کئی وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ اگر سر تہذیب کے حوالے سے بات کریں، کیونکہ تہذیب کا ذکر ہوا، تو یہ تہذیب اور ثقافت سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں یہاں پر کچھ سینگوں سے اور ہڈیوں سے کچھ بنی ہوئی چیزیں بھی موجود ہیں، جیسے یہ چمچ ہے، اس کے ساتھ ہی یہ ہاتھی دانت ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تقریباً کتنی پرانی ہیں، کب یہ بننا شروع ہوئیں، اور یہ آپ کے پاس کلیکشن کہاں سے آئی ان کی؟ یہ کئی سالوں سے ہمارے پاس موجود ہے اور مختلف حوالوں سے ہم تک یہاں تک پہنچی ہے۔ اور انسان جس وقت غاروں میں رہا کرتا تھا تو اس وقت بھی وہ پتھر کا استعمال کیا کرتا تھا، جنگلی جانوروں کے سینگوں کا استعمال کیا کرتا تھا، وہ ان سے اپنے ٹولز بناتا تھا، اوزار بنایا کرتا تھا۔ تو یہاں مختلف ہم نے جانداروں کی ہڈیاں اور مختلف سینگوں کی ورائٹی رکھی ہوئی ہے کہ جو بلانگ کر رہی ہے مختلف جنگلی درندوں کے ساتھ۔ اب مثال کے طور پہ یہ کی چین ہم نے جو یہاں یوز کیا ہوا ہے، اس کے اوپر ہم اپنی کیز مختلف لٹکاتے ہیں۔ یہ 12 سینگا کے سینگ ہیں۔ اس طرح سے یہ نیل گائے کا موجود ہے، گیڈے کے سینگ کا ہمارے پاس لیمپ موجود ہے۔ یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ گتکا ہے بیسیکلی، کہ جو سب سے پہلا سٹیپ ہوا تھا لکڑی کے لاٹو ہوا کرتے تھے لاٹھی کے ساتھ، اور بچوں کو سکھایا جاتا تھا کہ کس طرح سے لڑنا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ لٹھ بازی ہوا کرتی تھی کہ اس کے دونوں اطراف پر تانبے اور پیتل چڑھا ہوا ہوتا تھا۔ اس کے بعد پھر لاسٹ سٹیپ جو ہوا کرتا تھا وہ ہوا کرتا تھا شمشیر زنی کا، تلوار اور ڈھال کا استعمال۔ لیکن تلوار کا استعمال صرف اس وقت کروایا جاتا تھا جب بچے ایکسپرٹس ہو جاتے تھے۔ یہاں پر ناظرین 1947 سے پہلے جو پاکستان کی طرف خط لکھے جاتے تھے، جب پاکستان نہیں بنا تھا، وہ خط بھی یہاں پر موجود ہے۔ سر کیا کہنا چاہیں گے ان خطوط کے بارے میں؟ سر ڈاک کا جو نظام ہے یہ بہت قدیم نظام ہے اور بہت خوبصورت نظام ہے۔ ریسنٹلی ان خطوط کی بات کریں تو آپ یہ دیکھیں گے 1929 میں روہتک سے لکھا گیا تھا یہاں ملتان، اور دوسرا خط جو ہے وہ 1949 میں انڈیا سے ملتان لکھا گیا تھا۔ یعنی اپنی اسلاف کی وہ نشانیاں جو
اس وقت انہوں نے یوز کی تھی، ہم نے آج تک اپنے ساتھ لگا رکھی ہیں. اور اگر اس سائڈ پر تھوڑا سا آئے ہم تو یہ ڈاک ٹکٹس کی ورائٹی یہاں موجود ہے، جو سب سے چھوٹی جو 3 پائی کی ہوا کرتی تھی اس وقت، ریسنٹلی اب جو سب سے بڑی ہے وہ 75 روپے کی ہے. یہ تمام ڈینومینیشن وائز ہم نے یہاں لگا رکھی ہیں. اور اس کے ساتھ اگر ہم ادھر دیکھیں تو یہ کرنسی نوٹ پاکستان کے جو اوائل کے ہیں، جارج ششم کا جو جس پر تصویر ہے، شروع کے پہلے نوٹ ہیں. جب 1947 میں پاکستان بنا تھا تو اس وقت پاکستان کی پرسنلی اپنی کرنسی نہیں تھی، بلکہ وہ ایسٹس جو ہمارے حصے میں آئے تھے انہی نوٹس پر، جو بینک آف انڈیا سے بلانگ کرتے تھے، انہی پہ حکومت پاکستان اردو اور انگلش میں پرنٹ کر دیا گیا تھا. یہ وہ نوٹ ہیں. اور ان کے ساتھ یہ ٹیرا کوٹا ہے، مٹی کے بنے ہوئے گھگو گھوڑے ہیں، مختلف کھلونے یہاں موجود ہیں. اس کے ساتھ یہ دمڑی موجود ہے، کوڑیاں موجود ہیں، شیر کی ورائٹی مختلف موجود ہیں ہمارے پاس. اور ٹیرا کوٹا گیلری کے ساتھ ہی اگر ہم یہاں دیکھیں تو ہم نے ڈیزائن وائز کرنسی نوٹ رکھے ہوئے ہیں. دنیا میں 2 طرح کے کرنسی نوٹ استعمال ہوا کرتے ہیں، ریگولر ہوا کرتے ہیں اور ریگولر کے ساتھ ساتھ کومیموریٹو ہوا کرتے ہیں. ریگولر روزمرہ کی زندگی میں ہم استعمال کرتے ہیں، اور جو کومیموریٹوز ہوا کرتے ہیں وہ کسی خاص یادگار کے حوالے سے، واقعے کے حوالے سے، کسی خاص پرسنالٹی کے حوالے سے جو ڈیڈیکیٹڈ کیا کرتے ہیں. وہ تمام جو قیام پاکستان سے لے کر اب تک کے ہیں وہ یہاں موجود ہیں. حال ہی میں کچھ سال پہلے جب ملتان میں ایک ایگزیبیشن کی گئی تھی اور اسٹیٹ بینک نے کی تھی، الحمدللہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ سحر ملتان میوزیم کی جو کرنسی نوٹ اور کرنسی کوائنز کی کلیکشن ہے وہ وہاں پر ڈسپلے کیا تھا ہم نے. آپ کو ناظرین ملتان کے حوالے سے بتاتا چلوں، جس طرح یہ اس میوزیم میں موجود کھلونے ہیں، مٹی کے بنے ہوئے کچھ گھوڑے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کھلونے ہیں. یہ وہ کھلونے ہیں جو ملتان میں تاریخی عمارتیں گرائی جاتی ہیں، ان کے نیچے سے جو نکلی ہوئی چیزیں ہیں جو سر عابد نے اپنے میوزیم میں محفوظ کی ہوئی ہیں. جہاں بھی کھدائی ہوتی ہے، کوئی کام ہوتا ہے تو خدارا اس قسم کی چیزیں جو ان کی نظر میں مٹی ہیں، بیکار ہیں، ان کو ٹوٹنے سے بچایا جائے. سر گیلریز کے حوالے سے اگر بات کریں تو آپ کے میوزیم میں کون کون سی گیلریز موجود ہیں؟ یہاں ہمارے پاس کوائنز گیلری موجود ہے، اس کے ساتھ ہی کرنسی نوٹ کی گیلری یہاں ہمارے پاس موجود ہے، فوسلز گیلری موجود ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس حرمین شریفین گیلری موجود ہے کہ جس میں مقدس تبرکات بڑی تعداد میں الحمدللہ جو مختلف روحانی شخصیات سے ہم تک پہنچے ہیں، ہم نے ان کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے. یہاں ظروف ہمارے پاس بڑی تعداد میں موجود ہیں، ہاتھ سے لکھے ہوئے کلمی نسخہ جات موجود ہیں، کتابیں یہاں ہمارے پاس موجود ہیں. یہ جہاں اس وقت ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ ہماری فوسل گیلری ہے. فوسل وہ جاندار ہوا کرتے ہیں جو لاکھوں کروڑوں سال قدیم اور وہ کنورٹ ہو چکے ہوتے ہیں سٹون میں، پتھر میں بن چکے ہوتے ہیں. اور یہ ہماری سب سے قدیم ترین، یہ جو نیچے سر دیکھ رہے ہیں ہم، یہ جو دانت ہیں یہ کس چیز کے دانت ٹیتھ ہے؟ یہ شارک ٹیتھ ہے. شارک کے جو دانت ہیں بہت زیادہ ٹائم پیریڈ گزرنے کے بعد جو فوسل ہو گئے ہیں، جو پتھر میں کنورٹ ہو گئے ہیں، ان کی بہت بڑی ورائٹی ہے. یہ بہت ایک بڑا اس وقت ریسنٹلی جو فیلڈ ہے، جو نالج ہے، وہ شارک ٹیتھ کے فوسلز کے حوالے سے ہے. تو یہاں ہمارے پاس تقریباً 100 سے زائد ورائٹی شارک کے ٹیتھ کی خالی ہمارے پاس موجود ہے، اور دیگر ہمارے پاس یہاں فوسلز موجود ہیں. ناظرین یہاں پر آپ کو سکوں کی کلیکشن بھی دکھاتے ہیں، مختلف ملکوں کے اور مختلف ادوار میں جو سکے بنے استعمال ہوتے رہے ان سب سکوں کی کلیکشن بھی یہاں پر موجود ہے. سر ذرا اس کلیکشن کے حوالے سے بتائیے گا، اس میں آپ کی کتنی محنت لگی اور یہاں پر کتنے ممالک کے جو کوائنز ہیں وہ موجود ہیں؟ کوائنز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو تقریباً 400 کے قریب مختلف اسٹیٹس اور کنٹریز کے یہاں موجود ہیں. اس وقت اگر دنیا کے نقشے پر آپ دیکھیں تو اباؤٹ 198 کنٹریز موجود ہیں، لیکن یہااں 198 کنٹریز نہیں بلکہ تقریباً 400 کے قریب مختلف ریاستوں اور کنٹریز کے کوائنز یہاں موجود ہیں. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر یہاں اگر ہم بر اعظم امریکہ کی بات کریں تو 50 جو اسٹیٹس ہیں تقریباً، یہ ان کی ہر اسٹیٹ کا کوائنز یہاں موجود ہے. اس طرح سے دنیا بھر میں بیسیکلی کوائنز کی 2 طرح کی ورائٹی ہوا کرتی ہے، ایک ریگولر ہوا کرتی ہیں اور دوسری کومیموریٹیوز ہوا کرتی ہیں. اور اگر بناوٹ کے حوالے سے ہم اس کو استعمال کے حوالے سے بات کریں تو پھر مزید 2 اقسام ہیں. ایک وہ ہوا کرتے ہیں جو مشینی سکے ہوا کرتے ہیں، اور دوسرے وہ ہوا کرتے ہیں کہ جو ہینڈ میڈ ہوا کرتے ہیں اور ہاتھ سے بنائے جاتے ہیں. یہاں اس وقت جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ مختلف ریاستوں اور شہنشاہوں کے نایاب سکے یہاں ہمارے پاس موجود ہیں. محمد بن قاسم کے ہیں، ولید بن عبد المالک کا ہے، مغلیہ دور ٹائم پیریڈ ہمارے پاس موجود ہیں، یہاں تغلق ٹائم پیریڈ یہاں موجود ہے، گندھارا تہذیب سے بلانگ کرنے والے یہاں موجود ہیں. یہ ہاتھ سے بنے ہوئے گریک، انڈو گریک، کشان، یہ مختلف ٹائم پیریڈز کے بہت بڑی تعداد میں یہاں ہمارے پاس کوائنز موجود ہیں.
ناظرین، ہاتھ سے بنے ہوئے سکوں کے متعلق اگر میں آپ کو مزید بتاتا چلوں تو جو ملتان میں سکے بننے شروع ہوئے تھے، ملتان کی جو کرنسی بننا شروع ہوئی تھی وہ بھی ہاتھ سے ہی بنائے گئے تھے۔ یہ جو ہم فریم دیکھ رہے ہیں یہ ون کنٹری ون کوائن ہے، اور بہت بڑی تعداد میں ممالک کے ہم نے سکوں کے ساتھ ان کے فلیگز جو ہیں وہ لگا رکھے ہیں، تاکہ آنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو تاریخ دوست شخصیات ہیں، وہ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اسی طرح سے یہ پاکستان کے کوائنز کے مختلف فریم موجود ہیں، اور پاکستان میں یہ جو ہے ہمارے یادگاری کوائنز ہیں، اور یہ ہمارے پاس جو ہیں ریگولر کوائنز ہیں۔ سر یہاں پر مزید بتاتے جائیں کہ یہ جو یادگاری کوائنز ہوتے ہیں ان میں اور جو ریگولری کوائنز ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ ریگولر کوائنز وہ ہوا کرتے ہیں کہ جو روزمرہ کی لین دین میں ہم استعمال کیا کرتے ہیں، اور یادگاری وہ ہوا کرتے ہیں کہ جو کسی خاص واقعے یا کسی خاص شخصیت کے ساتھ منسوب کر دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پاکستان کے جو یادگاری کوائنز ہیں ان کے اوپر اگر شخصیات کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں تو 6 شخصیات ایسی ہیں جو آج تک ان کی تصاویر پاکستان کے کوائنز پر آئی ہیں، اور ان میں قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، ڈاکٹر محمد علامہ اقبال ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہیں، اور اس طرح سے ڈاکٹر رتفو ہیں، عبدالستار ایدھی صاحب ہیں، سر سید احمد خان صاحب ہیں، اور ایک شخصیت ایسی کہ جس کی تصویر تو نہیں آئی لیکن ان کا نام آیا، اور وہ ہے محترمہ فاطمہ جناح، جن کی تصویر نہیں آئی۔ اور بڑی دلچسپ بات، پاکستان کی تاریخ میں آج تک 4 سکے سونے میں جاری ہوئے ہیں اور 5 سکے چاندی میں جاری ہوئے ہیں۔ سر عابد نے اپنے اس میوزیم میں بہت سارے مقدس تبرکات بھی سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کے پاس کون کون سے تبرکات موجود ہیں۔ سر بتائیے گا۔ سر یہ جو گیلری ہماری ہے یہ انتہائی خوبصورت ہے، اور مجھے جو سب سے خوبصورت اپنی گیلری لگتی ہے وہ یہی ہے، مہک حرمین شریفین گیلری۔ یہاں مختلف شخصیات سے منسوب ان کے مختلف مقدس تبرکات ہیں جو مختلف روحانی پیشواؤں کے ذریعے ہم تک یہاں پہنچے ہیں۔ اس میں غلاف خانہ کعبہ شریف یہاں موجود ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ تقریباً 1/2 انچ پر قرآن پاک کا نسخہ ہے جو زیادہ سے زیادہ 1/2 انچ ہے، اور اس طرح سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی تربت کی خاک مبارک یہاں موجود ہے۔ احد پہاڑ کے حوالے سے، صحن کعبہ کے حوالے سے، بیت حلیمہ سعدیہ کے حوالے سے، غار ثور کے حوالے سے، مختلف قسم کے یہ جو پتھر ہیں یہ یہاں موجود ہیں، اور ان کے ساتھ یہ کلمی نسخہ جات موجود ہیں۔ یہ قرآن پاک کا وہ نسخہ ہے جو ہاتھ سے لکھا ہوا ہے، اور ہاتھ سے لکھے ہوئے جو قدیم کلمی نسخہ جات ہیں ان میں پیج نمبر اس طرح سے نہیں ہوتا تھا جیسے آج کے دور میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ ان کا سٹائل یہ ہوا کرتا تھا کہ نیکسٹ آنے والے پیج کا جو سب سے اوپر کا لفظ ہوا کرتا تھا وہ آخری صفحے کے نیچے الگ سے تحریر کر دیا جاتا تھا، تاکہ اگر کسی وجہ سے وہ کتاب یا قرآن پاک کا نسخہ ڈس آرڈر ہو جائے، کسی طرح سے ترتیب آگے پیچھے ہو جائے، تو ان کی مدد سے عام انسان بھی بڑے آسانی کے ساتھ ان کو ترتیب دے سکیں۔ سر اس کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے پرانے کیمراز آپ نے اپنے پاس رکھے ہوئے، یہ کہاں سے آپ کے پاس؟ یہ مختلف ادوار سے بلانگ کرنے والے ہیں۔ بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے جو فیملی کے مختلف اراکینز ہیں، ہمارے خاندان کے مختلف افراد ہیں، ان سے ہم تک یہاں پہنچی ہیں۔ کوئی شخص دیکھتا ہے نا کہ یہاں کام ہو رہا ہے کسی بھی جگہ پر، تو وہ خود بھی کوشش کرتے ہیں کہ ویسا اچھا کام اگر ہے تو خود بھی کریں یا اس کے ساتھ اس کا حصہ بنیں۔ تو یہاں مختلف ٹائم پیریڈ سے بلانگ کرنے والے یہ کیمرے موجود ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں یہ مختلف ٹرافیز اور ایوارڈز موجود ہیں جو ہمیں مختلف حوالوں سے الحمدللہ نوازا گیا ہے۔ یہ مختلف آپ کے پاس بہت زیادہ کلیکشن ہے ماشاءاللہ سے، آپ اس کلیکشن کے حوالے سے اویئرنیس دینے کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں؟ جب یہ اقدامات کرتے ہیں کہ لوگوں تک یہ چیزیں پہنچے تو کیسے کرتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے اس پیارے سے میوزیم کو سب کے لیے اوپن رکھا ہوا ہے۔ یہاں ہر روز بڑی تعداد میں کالجز اور یونیورسٹی سے بلانگ کرنے والے مختلف گروپس اور ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ یہاں آتے ہیں۔ اچھا سر، اس میوزیم کو جدی پشتی آپ دیکھ رہے تھے، آپ کے بزرگوں سے آپ میں شفٹ ہوا، اب آپ سے آگے اس کو کون دیکھ رہا ہے؟ الحمدللہ میرا بیٹا ہے محمد ثاقب سحر جو ICS کا اسٹوڈنٹ ہے، اور اب ایز اے کیوریٹر یہی اس کو سنبھال رہا ہے۔ تو یہ میرا بیٹا محمد ثاقب سحر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک، آپ سنیں؟ اچھا، آپ کو مشکل نہیں لگ رہا کہ میوزیم میں اتنی ساری چیزیں ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کے جو والد صاحب ہیں وہ پروفیسر بھی ہیں، تو ان کے پاس تو بہت سارا نالج ہے، تو آپ ان ساری چیزوں کو پھر کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کو ان میں کتنی دلچسپی ہے؟
جیسے میرے والد صاحب نے بتایا کہ وہ اپنے والد صاحب سے سیکھتے تھے، اسی طرح اب میں بھی اپنے والد صاحب سے سیکھتا ہوں کہ یہ چیز کس طرح ہے، یہ اس چیز کی ہسٹری کیا ہے، یہ چیز کس طرح بنی ہے۔ میں اپنے مہمانوں کو نالج دیتا ہوں، وہ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ چیز کیا چیز ہے۔ ایسے جو ہمارے پاس وزٹر آتے ہیں میں ان کو گائیڈ کرتا ہوں۔ جی ناظرین، بالکل سر عابد صاحب کی جو فیملی ہے، ان کے جو آباء و اجداد ہیں، انہوں نے اس ذمہ داری کو بخوبی نبھایا ہے، اور اپنے آنے والی جو نسل ہے وہ بھی اس کو نبھانے کے لیے تیار ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ اپنے میزبان ابرار حسین کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے ہمارا ملتان۔ اللہ نگہبان۔